بزرگوں عزیزوں، ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کی برکات یہ ہے کہ غفلت ہمارے دل کے اوپر جو طاری ہوتی ہے، ذکر کی برکت سے وہ غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر دل اپنی اصل کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ انسان کے اندر روح ہے اور روح میں لطائف ہیں، اور لطائف کی اصل جو ہے عالم امر میں۔ ان لطائف میں سے ایک لطیف قلب ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو جب صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ حلال اور پاکیزہ غذاؤں کے ساتھ ہم ذکر کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارا قلب جو ہے اپنی اصل کی طرف عروج کرتا ہے، اور اصل سے ایک دائمی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس کو دل کی فنا کہتے ہیں، اور یعنی دل میں جو دنیا کی آلائشیں، اصطلاح میں ہم اس کو شہواتی دنیا کہتے ہیں۔ شہواتی دنیا یعنی دنیا کی کشش۔ تو یہ دل ہمارا جب دنیا کی شہوات اور کشش میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کو بھولنے لگتا ہے، اور پھر غفلت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر سلسلے میں جو آپ کو تلقین کیا جاتا ہے، جو کہ ذکر خفی ہے، تو اس کا کام بھی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ صفائی کرے باطن کی، اور غفلت آپ کی دور ہو، اور دل جو ہے اپنے اصل سے عالم امر سے، جہاں سے کہ یہ قلب آیا ہے، وہاں سے دائمی تعلق قائم ہو جائے۔ جب یہ دائمی تعلق اللہ سے جڑ جائے تو اس کو بقا کہتے ہیں، یعنی غفلت دور ہو گئی اور ہر لمحے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ میرے بزرگوں، یہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے تلقین فرمایا ہے، جو کہ آپ کو شہر کے اندر گھر بیٹھے یہ نعمتیں ہمارے بزرگوں نے عطا کی ہیں، ہم سب کو اس کی قدر کریں۔ ان باتوں کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی ذکر کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے دادا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ زئی شریف کا بہت طویل سفر کرتے، جنگلوں میں جاتے، چنا اور ستو کھا کر، چنا اور ستو جو ہے کھاتے ہوئے سفر کرتے، اور پھر وہ ذکر لے کر اپنے شیخ سے پھر وہ مسکین پور واپس تشریف لایا۔ اندازہ کریں کہ
کس قدر محنت سے ان بزرگوں نے یہ ذکر حاصل کیا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے کہ جو غفلت دور کر کے اللہ سے دائمی تعلق آپ کا قائم کرواتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ذکر اور انہی نعمتوں کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں اور جنگلوں کا سفر کر کے امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان چیزوں کو حاصل کیا۔ وہی نعمتیں، وہی ذکر آپ کو ہمیں یہاں میسر آ گئی، نہ ہمیں لمبے لمبے سفر کرنے پڑے، نہ مشقتیں اٹھانی پڑیں، نہ ہم چنا کھاتے ہیں اور نہ ستو، گھر بیٹھے ہم لوگوں کو نعمتیں عطا کر دی گئی۔ تو اس نعمت کی قدر کیجیے اور اس کو کیجیے، اس ذکر کو دائمی طور پر کیجیے، یعنی ہمیشہ کیجیے۔ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ وقت کی قدر کیجیے۔ یہ وقت جو ہے نا، یہ نکل گیا نا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ جو اس دنیا میں ہمیں ایک بڑا محدود، بہت ہی کم وقت دے کر بھیجا گیا ہے، بہت محدود۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، دیکھیں کہ جسمانی طور پہ انسان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے، جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، پھر اللہ کے حکم سے روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، پھر وقت ختم، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ جن چکروں میں، جن غفلتوں میں آپ اور ہم گرفتار ہیں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز، نہ زمین، نہ مکان، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑیاں، نہ یہ دنیا کے تعلقات، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میت بھی جب ہوتی ہے اور تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، مال اور متاع اور عزیز و اقارب، دو تو واپس آ جاتے ہیں، ایک تیسری چیز جو ساتھ جاتی ہے وہ ہے ہمارے اعمال، اسی کی پوچھ گچھ ہوگی اور یہی وہاں پر کام آئیں گے۔ تو میرے بزرگوں، بس یہ عرض کرنا ہے کہ وقت کی قدر کیجیے۔ جیسے کہ بتایا تھا زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ السلوک کے حصہ دوئم میں 4 ظلمانی حجاب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دنیا آخرت کا حجاب ہے، یعنی یہی جو قلب جو ہے نا، دل ہمارا گرفتار ہو گیا، بھول گئے اپنی آخرت کو بھی کہ ہمیں مرنا ہے اور جانا ہے، جبکہ ہر قدم، ہر ایک لمحہ جو ہماری گھڑیاں ٹک 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 کر رہی ہیں، عمر کم ہوتی جا رہی ہے، عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو مقررہ وقت ہے، موت
کا اس کے قریب ہم جا رہے ہیں، لیکن خیال نہیں آتا اس کا. غفلت، اس کو غفلت کہتے ہیں. جب صحیح معنوں میں ذکر کو اختیار کرتے ہیں تو یہ غفلت دور ہوتی ہے اور دھیان اس طرف جاتا ہے. زہد و تقوی لکھتے ہیں زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زہد و تقوی کی برکت سے دنیا کا حجاب دل سے دور ہوتا ہے، اور جو ہماری عبادات میں مانے ہیں غافل مخلوق، دنیا کی غافل مخلوق، یا ایسے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں کہ عبادت کی فکر نہیں رہتی. تو کچھ وقت جو ہے ذکر اذکار دین کو پڑھیں. اتنا احسان ہے حضرت زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زبدۃ الفقہ آسان ترین اردو زبان میں لکھ کے آپ کو دے. کتنا بڑا احسان ہے. بڑی بڑی کتابیں عربی زبان میں، فارسی زبانوں میں نہیں سمجھ سکتی تھی مخلوق، تو یہ لکھنے کا جو کام ہمارے لیے جو کر گئے ہیں ہمارے بزرگ، آپ پڑھیں گے ان کی روح خوش ہوگی، عمل کریں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے. تو یہ کتابیں جو ہمارے گھروں میں ہیں ان کو پڑھا کریں. تھوڑا وقت، تھوڑا سا ٹائم نکال کے کتاب الایمان ہی دیکھ لیجئے. یہ ساری جو گفتگو، جو باتیں میں کر رہا ہوں سب اس میں لکھی ہیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ظلمانی حجاب جو کہا جاتا ہے نا، یہ دنیا کے 4 حجاب ہیں ظلمانی، یعنی ظلمت قدر کی بڑے ظالم حجاب ہیں. ایسے الجھاتے ہیں، ایسے گرفتار کرتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور موت کا وقت اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اور جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر. تو بہت خیال رکھیں. جو نعمتیں اور جو ذکر، جو نصیحتیں ہمارے بزرگوں کی ہیں اس پہ عمل کیجیے. تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں. اللہ کی روبرو نہایت ادب کے ساتھ میں حاضر ہوں. ایک نور و طفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے، دل روشن ہے اور دل اس کی شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. خیال، تصور زبان سے نہیں، ذکر خفی ہے، زبان تالو سے لگی رہے گی، اور تصور میں، خیال میں کہ میرا دل اندر سے اللہ اللہ اللہ، خیال زبان سے نہیں، خیال میں کہ میرا دل اندر سے اللہ اللہ کر رہا ہے. تمام حضرات مراقب.